بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بیماریاں اور عیب تو ہیں، لیکن معاشرے کے اندر رائج ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو برا سمجھنا چھوڑ چکے ہیں یا اس کو برائی میں شامل ہی نہیں کرتے۔ آپ جاتے ہیں درس حدیث درس قرآن سنتے ہیں، وہاں پڑھ سنتے ہیں کہ بھئی چوری کرنا گناہ ہے، آپ کہتے ہیں بالکل گناہ ہے۔ کسی کے گھر میں گھس کے جا کر چوری کرنا گناہ ہے، گاڑی کا شیشہ توڑ کے سامان نکالنا گناہ ہے، اس کو ہم چوری سمجھتے ہیں۔ لیکن بہت ساری ایسی چوریاں جس کو ہم چوری نہیں سمجھتے، مگر وہ چوری ہے، مگر وہ دھوکہ ہے، مگر وہ خیانت ہے۔ ہمارے یہاں عام شکایت ہوتی ہے کہ کپڑے کا سیمپل کچھ دکھاتے ہیں اور دیتے کچھ ہیں۔ ہمارے یہاں عام شکایت ہوتی ہے کہ وارنٹی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو ہم نے 10 سال کی وارنٹی دی، 3 سال کی وارنٹی دی، اور وہ آدمی اگر مہینے بعد آ جائے تو بہانے لگاتے ہیں کہ جی آپ کی فلاں چیز میں یہ خرابی ہو گئی ہوگی، آپ نے اس کو غلط استعمال کیا ہوگا، آپ نے یہ کیا ہوگا، آپ نے وہ کیا ہوگا۔ تو حرام کام کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے کہ ایسے کام کرنا کہ جس کے بارے میں انسان اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ برا نہیں ہے، مگر وہ ہے برا، عادی ہو چکا ہے۔ میرے پاس میرے طرح اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے پاس سوال آتا ہے، کوئی صاحب کسی کمپنی کے اندر پرچیز آفیسر ہیں، پروکیورمنٹ والے جو ہوتے ہیں کمپنی کے لیے سامان خریدنے والے، وہ سوال بھیجتے ہیں کہ میں فلاں کمپنی کے اندر پرچیز آفیسر ہوں، پروکیورمنٹ آفیسر ہوں، میں ان کے لیے خریداری کرتا ہوں اور دکاندار مجھے کمیشن کی آفر کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی کمپنی کے لیے 5 لاکھ کا مال ہم سے خریدیں گے تو ہم آپ کو اس کے اوپر 20,000 روپے دیں گے۔ اب سوال یہ کہ یہ سوال پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ سوال پوچھنا چاہیے؟ نہیں پوچھنا چاہیے۔ جب کوئی آدمی سوال پوچھنے آتا ہے تو اس سے اندازہ کیا ہے کہ اس کی نظر میں یہ گناہ اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک آدمی آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کسی چیز کی غلط قیمت بتا کے بیچنا چاہتا ہوں، تو سوال ہے کہ وہ سوال پوچھتا کیوں ہے؟ اس لیے پوچھتا ہے کہ اس کے خیال میں یہ عام سی بات ہے، اس میں کیا ہے؟ ہمارے یہاں سارے بازاروں میں، کپڑا بازار میں، ادھر ادھر ہول سیل بازار کے اندر انوائس بکتی ہے، سب جانتے ہیں انوائس بکنا۔ ہر دوسرے چوتھے ہفتے سوال آتا ہے کہ جی میں انوائس کا کام کرتا ہوں، کرنا کیسا ہے؟ میرے پاس ایک صاحب کا سوال آیا، کسی جگہ پہ وہ ڈاکٹر، آپ کے پاس اکثر ہی شکایت آتی ہوگی ڈاکٹر حضرات سے، انہوں نے کہا مریض کو جب نسخہ لکھ کے دیتے ہیں، جن دوائیوں کو لکھتے ہیں ان دوائیوں پہ ہمیں کمیشن ملتا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ بات اپنی کلینک میں لکھ کے لگا سکتے ہیں کہ ہم آپ سے چیک اپ کی فیس بھی لیتے ہیں اور دوائیوں پر ہم 3% کمیشن بھی لیں گے۔ میں نے کہا آپ یہ لکھ کے لگا سکتے ہیں؟ کہنے لگے یہ تو نہیں لکھ سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ اگر آپ یہ لکھ کے لگاتے ہیں میری فیس 1000 روپے، کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کیوں لکھ کے لگاتے ہیں؟ میں نے کہا صاف سی بات ہے، جو آئے گا 1000 روپے دیں۔ میں نے کہا جو صاف سی بات ہے وہ آپ لکھ دیتے ہیں، جو بات نہیں لکھ سکتے وہ صاف سی بات نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے معاشرے میں دوسری قسم کے امراض وہ ہیں جو آہستہ آہستہ داخل ہوتے جا رہے ہیں، ہم ان کو گناہ سمجھنا چھوڑ چکے ہیں، حالانکہ شرعاً وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بعض دفعہ وہ حرام کے زمرے میں آتے ہیں، ناجائز کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمارے سودے کپڑے بازار کے اندر، جوڑیا بازار کے اندر، اناج منڈی کے اندر ہمارے سودے ایسے ہوتے ہیں، پارٹی کو ادھار مال بیچتے ہیں، کہتے ہیں 20 دن میں پیمنٹ کرنا، 1,25,000 کا مال ہے، 20 دن میں پیمنٹ کرنا، اور اگر 20 دن سے اوپر ہو گیا تو ہر دن کے 300 روپے اضافی دے دینا مجھے۔ وہ آدمی 15-20 دن بعد جاتا ہے، حساب لگا کے دے دیتا ہے، حالانکہ یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے۔ دونوں باتیں ہیں، یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دکاندار جو لے رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، جو گاہک دیر سے دے رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اگر ایک آدمی کے حدیث شریف کی روشنی میں علماء نے واضح لکھا ہے، ایک آدمی سودا کرے، سودا کرتے وقت سامنے والے سے ادھار ٹائم لے یا کسی سے قرضہ لے اور اس سے ایک وقت لے کہ میں انشاءاللہ آپ کو فلاں مدت میں ادا کروں گا، اور دل میں نیت یہ ہو اور معلوم ہو کہ میں نہیں ادا کر سکتا، ایسا آدمی دراصل وہ آدمی ہے جو کہ ٹال مٹول سے کام لینے والا، اور حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی قدرت رکھتا ہو دینے کی اور ٹال مٹول سے کام لے تو اللہ کے یہاں ظالم شمار ہوتا ہے۔ مطل الغنی ظلم۔ ہمیں معلوم ہے کہ میں 15 دن میں نہیں دے سکتا، لیکن میں نے کہا ایک دفعہ ذرا سامان میں اٹھا لوں، اس کے بعد میں بہانے لگاؤں گا۔ گھر کا سودا کر رہا ہوں، 3 مہینے میں پیمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں سامنے والے کو پھنسا لوں، پھر 3 کے بجائے میں 6 مہینے میں پیمنٹ کروں گا۔ 10% پیمنٹ میں انیشیل جو کرتا ہوں ڈاؤن پیمنٹ کے بعد میں ایک مزید 50 لاکھ کا چیک دینے کے بعد پھر جب وہ مجھ سے مانگے گا پیسے تو میں اس کے خلاف کورٹ میں چلا جاؤں گا۔ یہ سارے حربے جو استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے دکاندار کی طرف سے، تاجر کی طرف سے کیے جائیں یا گاہک کی طرف سے کیے جائیں، یہ وہ طریقے ہیں جو ناجائز ہیں، مگر ہم ان کو اپنی زندگی میں رائج کر چکے ہیں۔ نصیحت ہم دوسرے کو کرتے ہیں، حکومت بھی چور ہے، فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا میرا کام بھی غلط؟ میں ایسے طریقے اختیار تو نہیں کرتا جو شرعاً ناجائز ہے، مگر میں اس کو ناجائز سمجھتا نہیں۔ میرے یہاں ایسے عام سے ہو چکے ہیں کہ میں اس کو کام کاروبار کا ایک معمول کا حصہ سمجھتا۔ عام تاجر اور عام کاروباری آدمی چور نہیں ہوتا، وہ ایسی غلطیاں کرتا ہے، کھلی چوری کرنا عام طور پہ نہیں کرتا، لیکن کاروبار کا آپ جائزہ لیں تو ان کی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس آپ کو نظر آتی ہیں۔ www.darsequran.com